अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है सारा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय मी, यानी आप और मैं, जिसमें मैं अपनी सोसाइटी के टॉक्सिक मिथ्स पे बात करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप यकीन करें कि इस टॉपिक पे लिखते हुए मुझे काफ़ी टाइम लगा और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या नाम दूँ। सो फाइनली आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल टाइटल फॉर दिस टॉपिक। जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड तक ज़रूर इस कन्वर्सेशन को सुनिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ है, आप यकीन करें कि इसकी वजह से हमने बहुत से खूबसूरत इंसानों की ज़िंदगियां जो हैं वो मज़हब की आड़ में तबाह की हैं। यानी हमारा मज़हब जो हमें कहता है, हमने उसके बहुत गलत कंसेप्शंस लिए हुए हैं और मिसकंसेप्शंस की वजह से हमने बहुत खूबसूरत इंसानों को उनमें जीने की ख्वाहिशें ख़त्म कर दी हैं। यानी हम जो हैं इतने मजहबी हो जाते हैं, इतने मजहबी हो जाते हैं कि हम यानी सबसे पहले तो ये करते हैं ना हम, कि जब मज़हब की तरफ जाते हैं तो हम सफाई को भूल जाते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये बात करना चाहती हूँ कि हम जब मज़हब की तरफ जाते हैं तो हम सफाई यानी क्लीनलीनेस, जो कि हाफ ऑफ आवर ईमान है, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, उसको भूल जाते हैं। यानी ख़वातीन को भी मैं देखती हूँ जब मज़हब की तरफ जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जो गाउन पहनती हैं, जो स्कार्फ लेती हैं, उसको धोना गवारा नहीं करती। यानी वो इतनी मजहबी हो जाती हैं कि वो भूल जाती हैं अपनी अपनी जो सेल्फ ग्रूमिंग या सेल्फ केयर है, वो उस गाउन को धोना बिल्कुल गवारा नहीं करती और उसकी स्मेल की वजह से दूसरे लोगों को अजियत देती हैं मस्जिद में या मदरसे में बैठ के। लेकिन चूंकि वो मजहबी हो जाती हैं तो इस वजह से वो उसको धोना पसंद नहीं करती। इसी तरह हम जो है वो मजहबी जब हो जाते हैं तो हम शलवार जो है वो पांचे टखनों से ऊपर तो चढ़ा लेते हैं, लेकिन उन टखनों की सफाई का जो सफाई निस्फ ईमान है, हम टखने धोते नहीं हैं, इतनी इतनी उस पर मैल जमी होती है। और इसी तरह जब हमें फिर कहीं पे ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे हमने हक बात की तलकीन करनी होती है, तो हम चूंकि इतने मजहबी हो चुके होते हैं, इतने मजहबी हो चुके होते हैं कि हम जस्ट सब्र की तलकीन करते हैं और सामने वाले को कहते हैं कि बस बेटा सब्र करो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। लेकिन हम चूंकि इतने मजहबी हो चुके होते हैं, हम जो ज़मीन पे अपने रब के नायब हैं, हम हक बात की तलकीन नहीं करते, हम हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरे इस टॉपिक में मैंने ये पाकिस्तानी सब्र और इस्लामी सब्र, इस पे मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि हमारा जो इस्लाम है, हमारा मज़हब, हमारा कुरान, जिसको पढ़ के हम अपने आप को बहुत मजहबी समझते हैं, तो वो हमें क्या कहता है। सूरह अल असर की आयत नंबर जो है वो 3, ठीक है, कि इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, यानी जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उन्होंने और आपस में हक बात की तलकीन की, वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की भी तलकीन की, नसीहत की। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, उसमें इस आयत में से वतवासौ बिलहक़ को ये लोग सेलेक्ट कर देते हैं और सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं और डायरेक्ट ही ये लोग चले जाते हैं वतवासौ बिस्सब्र पे। यानी ईमान भी ले आते हैं, नेक अमाल भी करते हैं, लेकिन हक बात की नसीहत नहीं करते, हक बात की तलकीन नहीं करते, डायरेक्ट जो है वो सब्र की तलकीन करते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये लो थोड़ा थोड़ा जहर पियो और बस मत करो, पीते जाओ जब तक कि तुम बिल्कुल ख़त्म ना हो जाओ, डेथ बेड पे ना आ जाओ तो पियो। जब ही कहीं जाके तुम हीरो बनोगे और फिर जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो हम लोग तुम्हारे सराहने बैठ कर ये बड़े शौक से कहेंगे कि ओहो बेचारी, ये बेचारा बहुत नेक था, बहुत जहर पिलाया हमने इसे और अब कहीं जाकर ये मर गया है और अब हमें खाने को बिरयानी या कौरमा मिल रहा है।
تو اب آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ سوال اٹھے گا کہ بھائی، بلکہ ایک بلاسٹ ہو جائے گا کہ بھائی صبر تو بہت اچھی چیز ہے، صبر نہیں کریں گے تو لڑائیاں ہوں گی، انتشار پھیلے گا، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، خاندان سوشل بائیکاٹ کر دے گا۔ تو دیکھیں، ہم جو ہیں مذہبی ہونے کے بعد غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے نا، میں گھروں کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ یہ گھر ہی ایک ایسا واحد یونٹ ہے جو کہ ہمارا مذہب ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے دیتا ہے، پاکیزہ رشتوں کے ساتھ۔ میں نے تھیراپی سیشنز میں اتنے خوبصورت لوگوں کو سنا جن کی بیماری کی وجہ ہی یہ پاکستانی صبر ہے۔ یہ جو پاکستانی صبر کا ایک غلط کنسیپٹ والا پوائزن جو ہے، یہ ہم لوگوں کو پلاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ آلموسٹ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب ایک انسان میں جینے کی خواہش ہی نہیں ہوتی تو وہ ادموا ہوا وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اسی پاکستانی صبر کی وجہ سے انہی پیارے انسانوں کے ساتھ مسلسل کئی سال تک حق تلفی، بے عزتی، ناانصافی، تذلیل اور ان کے جو عزت نفس کے مجروح ہونے والے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے سراؤنڈنگ میں پھر کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوتا جو ان کے لیے حق بات کی تلقین کر سکے، وتواصوا بالحق کر سکے۔ یعنی وتواصوا بالصبر تو کرتے رہتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس خوبصورت انسان کو نیم مردہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں جو ہے نا ایک بہت بڑی مثال دوں گی۔ میں جو بھی مثال دیتی ہوں اس کو بڑی اس لیے کہتی ہوں کہ یہ مثال بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یونٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں، جیسے اب آپ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خاوند کے گھر والوں میں سے کوئی ایک رشتہ ٹاکسک ہوتا ہے، چاہے وہ ماں باپ میں سے ہو، بہن بھائیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ شوہر ہیں اور شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ بہت مذہبی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن کو آپ نے پورا رٹ لیا ہوا ہے، ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہوئی ہے، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ مذہب اور صبر کی آڑ میں جو ایک غلط کنسیپٹ ہے، وہ اپنی بیوی کو آپ قطرہ قطرہ زہر پلا رہے ہیں کہ خیر ہے، میرے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، تم صبر کرو، تم برداشت کرو۔ تو پلیز آپ اس چیز کو ضرور نوٹ کیجیے گا کہ آپ اپنے دین میں اتنے کمزور ہیں کہ آپ حق بات کی تلقین نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ کے سامنے ایک چیز غلط ہو رہی ہے، جو کہ پاکستانی سوسائٹی میں ہوتا ہے، جوائنٹ فیملیز میں ہوتا ہے، فیملی پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایک غلط چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں کہ نہیں یار، اب ہم اس کے سامنے بول نہیں سکتے، بڑا ہے، رشتے میں ہماری بہن لگتی ہے، بھائی لگتا ہے، ماں باپ، ہم ان کے سامنے کیسے بولیں گے؟ تو اس کی وجہ سے ہم ایک بے گناہ انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے قطرہ قطرہ زہر پلا رہے ہوتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں صبر کا جو یہ مسکنسیپشن ہے نا کہ ہم حق بات نہیں کر سکیں گے، ہم نے حق بات نہیں کہنی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تو آپ کا جو دین ہے وہ آپ کو کسی بھی بڑے یا اثر و رسوخ والے انسان کے سامنے وتواصوا بالحق سے منع نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے پاکستانی سوسائٹی میں۔ پلیز اس کو دوبارہ سے ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں کہ حق بات کہنے سے آپ کا مذہب آپ کو گنہگار نہیں ٹھہراتا۔ آپ حق بات کی تلقین کے لیے خدا کے نائب ہیں زمین پہ، آپ سے پوچھ ہوگی اس کی۔ اسی وجہ سے ہم جو ہیں، اسی غلط کنسیپٹ کی وجہ سے ہم اپنے سراؤنڈنگز میں بہت سے فرعون پیدا کر رہے ہیں، اور انہی فرعونوں کو ہم لوگ پھر اتنی شہ دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ظلم میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ان کی جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی لگتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی دینی سرگرمیوں کا اور درس و تدریس کا، قرآن کو رٹنے کا کیا فائدہ جب آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ حق بات کی تلقین کریں؟ بلیو می، میں یہاں پہ یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کسی ظالم کو اس کی غلطی بتا کر آپ اسے فرعون بننے سے روکتے ہیں۔
ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روک کر ہم اس کی مدد کرتے ہیں بیسکلی. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہماری ماں ہے، باپ ہے، باس ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ہم ان کو اگر ان کی غلطی بتائیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. لیکن آپ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے نا کہ جو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کریں اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پر بھی یہ کرتے ہیں کہ بڑوں کے ادب کو تو لے لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹوں پہ شفقت کا قانون ہے اس کو پھر ہم سلیکٹ کر کے فوراً سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو فرعون بنا رہے ہیں اور دوسرے انسانوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی اس چھوٹی سی کنورسیشن کے بعد امید ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس مسکنسیپشن کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں تھوڑی بہت پازیٹیویٹی پیدا ہو جائے، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. تو ہم یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کر ہم پازیٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.